کہ حضور کا میلاد منانے سے، حضور کا ذکر کرنے سے ملتا کیا ہے؟ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک واقعہ بیان کیا، ایک پتھر کا ذکر کیا۔ اس پتھر پہ کھڑے ہو کے جناب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر فرمایا۔ اس پتھر کی خاصیت یہ تھی کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام گارا پکڑنے کے لیے نیچے ہوتے، وہ پتھر نیچے ہو جاتا۔ جب گارا اٹھا کے پتھر دیواروں پر سوار کرتے جاتے تو وہ پتھر اوپر اٹھ جاتا۔ اس پتھر کی خاصیت یہ ہو گئی، اس کو جناب ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا فیض مل گیا۔ اس سے بھی بڑی بات یہ ہوئی کہ جب بیت اللہ تعمیر ہو گیا، بیت اللہ تعمیر ہونے کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے اس کا گھر بنانے کی مزدوری مانگی ہے۔ یا اللہ ان میں اپنا رسول بھیج دے۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ نے اس پتھر پہ کھڑے ہو کے اللہ کا گھر تعمیر کرنے کے بعد جو مزدوری مانگی ہے، یا اللہ ہمیں وہ پیارا حبیب عطا فرما دے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کیا مانگا؟ اللہ کا حبیب مانگا۔ کیا مانگا؟ بولیے، اللہ کا حبیب مانگا۔ اب توجہ رکھیے گا، اس پتھر پہ جہاں جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے اس کا حبیب مانگا، اللہ نے رہتی دنیا تک سین حرم میں اس پتھر کو گاڑ کے وہاں اس کو سکونت دے کے، اس کو مقام دے کے سارے مسلمانوں کو یہ اعلان کر، سارے انسان یہاں پہ آ کے اور کوئی کام کرے نہ کرے، مجھ رب کی یہاں تسبیح بیان کیا کریں گے۔ پتھر کو اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کا فیضان عطا فرما دیا ہے، اپنے محبوب کے ذکر کا فیضان عطا فرما دیا ہے۔ جب اللہ اپنے محبوب کے ذکر سے پتھروں کو مستفیض کرتا ہے، پتھروں کو بے فیض نہیں ہونے دیتا ہے۔ آپ توجہ تو کریں، جن کے دلوں میں حضور کی محبت کے جام بھر بھر کے پلائے گئے ہوں گے، جن کے دل ہر لمحہ حضور کی محبت میں دھڑکتے ہوں گے، غلامان مصطفیٰ میرا ایمان کہتا ہے جیسے اللہ نے اس پتھر کو محروم نہیں رکھا ہے، اللہ ہم سب کو بھی محروم نہیں فرمائے گا۔ اللہ آپ سب کو بھی اپنے محبوب پاک کے ذکر پاک سے فیض یاب فرما دے گا، آپ کے سینے میں محبت مصطفیٰ سے معمور فرما دے گا۔ اختصار کا لحاظ رکھتے ہوئے ایک سادہ سی بات اور عرض کرتا چلوں، آپ نے غور کی یہ بات کہ وہ ہے پتھر، کیا ہے؟ پتھر ہے، وہ اشرف المخلوقات بھی نہیں ہے۔ اگر پتھر بھی حضور کے ذکر سے فیضیاب ہو سکتے ہیں تو حضور کے غلام حضور کے ذکر سے فیضیاب کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں، جتنے احباب یہاں موجود ہیں، یہ سارے کے سارے حضور کے ذکر پاک سے فیضیاب ہوں گے اور یقیناً ہوں گے۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضور کی ولادت سے جو باقی برکتیں ہوئی وہ تو الگ ہوئی، حضور کی ولادت کے ساتھ اس سے پہلے عرب میں قحط تھا، بارشیں کم ہو رہی تھی، ہریالی نہیں تھی، ہر طرف خشکی ہی خشکی داری تھی، لیکن حضور کی ولادت کے صدقے اللہ نے اہل عرب پر اتنی بارشیں نازل فرمائی، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہو گئی، اللہ نے سارے کے سارے درختوں کو ثمر بار فرما دیا تھا۔ اب ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا، آپ نے علماء احتشام کی خطابات سنے، احباب کا ایک جمع غفیر یہاں پر موجود ہے، عدیل خان صاحب اور مرزا سلیم صاحب نے اہتمام کیا ہے۔ آپ نے یہاں تلاوت سے لے کر نعت اور نعت کے بعد حضور کی مدح سرائی سنی ہے، توجہ سے سنی ہے، یہ کتنی برکت والی بات ہے اور اتنا پیارا اہتمام آخری نظر تک نظر آتا ہے۔ یہ ٹمٹماتے ہوئے ستارے، یہ لائٹیں، یہ روشنی نظر آتی ہے۔ جن جن لوگوں نے حضور کی محبت میں اہتمام کیا ہے، کیا اللہ ان کو محروم رکھے گا؟